السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، جانا ہے جب یہاں سے تو جہاں جانا ہے اس کی تیاری کرنی ہے۔ ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں سے ہم تیاری کرا کے بھیجے گئے۔ وہ تیاری ہماری روح ہے جو اس دنیا میں جسم میں آنے کے باوجود غلط چیزوں پہ ضمیر کے ذریعے ملامت کرتی ہے، اور جب ہم ضمیر کی آواز کو چپ کرا دیتے ہیں اور روح کو اس کے شل میں بند کر دیتے ہیں اور نفس کو اس پہ حاوی کر دیتے ہیں، نفس کی تربیت روح سے نہیں کرتے، تو نتیجتاً روح جو ہے وہ خاموشی کا اختیار کر لیتی ہے، ضمیر کی آواز بند ہو جاتی ہے اور نفس کے تابع آ جاتی ہے، کیونکہ روح یہاں پہ نفس کے تابع ان اے سینس ہے کہ انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ روح کی طرف جھکاؤ کرتا ہے یا نفس امارہ کی طرف جھکاؤ کرتا ہے۔ اور اس کا نفس امارہ کی طرف جھکاؤ ہونا اور نفس امارہ کی تربیت کر کے اسے نفس مطمئنہ تک نہ پہنچانا، اسی کی طرف اللہ نے قرآن میں اشارہ بھی کیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان تو بڑے خسارے میں ہے، انسان بڑے خسارے میں ہے سوائے ان کے، کن کے؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کے ساتھ اور حق کے ساتھ ڈٹے رہے، جمے رہے، اور ہر طرح کا صبر اس میں داخل ہے۔ نفس امارہ کی نہ ماننا، رب کی ماننا، گناہوں سے بچے رہنا بھی تو صبر ہے۔ صبر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو تو آپ نے صبر کرنا ہے، گناہوں سے بچنا بھی صبر ہے۔ اور اللہ نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ لیکن تمہارے ساتھ مسئلہ یہ ہے انسان کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے تو تمہیں بہترین ساخت پر پیدا کیا، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پر تم سب گرتوں سے گرتے ہو گئے۔ وجہ کیا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم آخرت کی زندگی کو چھوڑ کے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ بل آخرت خیر و ابقیٰ، حالانکہ آخرت خیر بھی اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ لیکن سوال وہی ہے کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو؟ تو اب ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بحیثیت مسلمان ہمارا کیا کام ہے، ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے، ہم نے اگر جنت کو پانا ہے، چاہنا ہے، کیونکہ دیکھو نا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ تمہاری وراثت ہے، لیکن ان کی جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے اعدت للمتقین، ہم نے تقوی والوں کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے۔ سوچو جب کسی شے کو رب نے تیار کر کے رکھا ہوگا تو وہ کیسی تیاری ہوگی۔ آپ زندگی میں یہاں پہ دنیا میں تیاریاں کرتے ہو نا کسی کی آمد کے لیے وقت، تو کیسی تیاریاں کرتے ہو؟ ساری ریسورسز اپنی لگا دیتے ہو، ہیں اپنا سارا ایفرٹ لگا دیتے ہو، پھر انتظار میں رہتے ہو جو آئے گا۔ تو سوچو اللہ نے جب تیاری کر کے رکھی ہوگی، کسی شے کو تیار کیا ہوگا، زینت بخشی ہوگی، وہ کیسی ہوگی اس کو ہمارے اور آپ کے دماغ نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں کا خیال نہ تمہارے دل پہ گزرا، نہ اس کا حسن کسی ابھی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا۔ اللہ نے جو ہمیں بتا دیا ہمیں اتنا تو پتا ہے، پر اس کو ویژولائز کرنے کی ہماری کیپیبلٹیز نہیں ہیں۔ تو کام یہی ہے کہ جنت کے لیے محنت کرو، لیکن اصل میں کام کرو اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ جس سے راضی ہوگا اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور جس سے راضی نہیں ہوگا پھر اس کے لیے عذاب ہے، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور جس سے راضی ہوگا اسے جنت میں داخل کرے گا کہ خالدین فیہا ابدا، کہ اس میں ہمیشہ تم رہو گے، کیونکہ تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے کہ تم سے رب راضی، تم رب سے راضی۔ تو اس لیے اپنے اوپر یہ محنت کرو، اپنے اوپر یہ احسان کرو، اپنے اوپر یہ احسان کرو کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور نیکی کا راستہ اختیار کرو۔